بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر نمونۂ سلف اللہ کے ولی اس مدرسے کے ذمہ دار اور روح رواں حضرت مولانا اظہار صاحب دامت برکاتہ اور دوسرے بزرگ مولانا نسیم صاحب دامت برکاتہ، اس جلسے میں موجود حضرت امیر شریعت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، ناظم امارت شریعہ مولانا شبلی قاسمی صاحب، اور بہار کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے اور مہاراشٹر کی سرزمین کو منور کرنے والے حضرت مولانا شاہد ناصری صاحب، مولانا غفران ساجد صاحب اور مولانا عبد الماجد صاحب وغیرہ سب یہاں تشریف فرما ہیں. میرے عزیز طلبہ، سب سے پہلی بات یہ ہے جب حصول تعلیم کے بعد جب میں امارت شریعہ پہنچا، کچھ دنوں کے بعد جامعہ عربیہ اشرف العلوم کنوا شمسی کا نام سنا. اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر معلوم ہوا کہ حضرت مولانا زبیر صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ مختلف اداروں سے ہوتے ہوئے اس جامعہ کی ذمہ داری کو سنبھالا ہے. میں آپ کو بتا دوں، جب خانقاہ رحمانی منگیر میں سال ششم عربی میں تھا، اسی سال وہ تشریف لائے تھے اور شرع عقائد پڑھنے کا اس بندے ناچیز کو اور ہماری جماعت کے طلبہ کو شرف حاصل ہوا. اور وہ زمانہ جامع رحمانی کا وہ تھا، وہ زمانہ جامع رحمانی کا وہ تھا کہ وہاں کی علمی وقار اور عظمت کو اور تعلیم کو صرف بہار ہی نہیں پورے ہندوستان میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. بڑے بڑے جید اساتذہ کے ساتھ مولانا زبیر صاحب کا وہاں تشریف فرما ہونا اور بچوں کو تعلیم دینا، یہ اپنے ایک میں بڑی خوبی کی بات ہے. بڑے اساتذہ میں ایک مولانا اکرام علی صاحب تھے، وہاں بہت لمبے عرصے تک وہ رہے. لیکن کیا کیجیے گا، بزرگوں نے کہا ہے کہ بہار مردم خیز بھی ہے اور مردم خور بھی. بہار مردم خیز بھی ہے اور مردم خور بھی. ایک وقت ایسا آیا کہ مولانا اکرام صاحب کو وہاں سے جانا پڑا، اور جب وہاں سے گئے وہ مئو گئے، شیخ الحدیث بنے. اب مئو سے پھر ڈھابیل پہنچے، وہاں بھی جا کے شیخ الحدیث بنے. ڈھابیل وہ مدرسہ تھا بھٹکل میں، کرناٹک میں، گجرات میں.
کہ جہاں علامہ شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دار اور ہندوستان کی تاریخ کی ممتاز شخصیت شیخ انور کشمیری بھی وہاں جا کر درس دے چکے تھے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ دوبارہ یہاں پھر تشریف لائے، جب یہاں آئے تو اسی وقت سے اور اس سے پہلے سے بھی جب حضرت قاری طیب صاحب کا زمانہ تھا تو نام سنتا رہا. دلی خواہش تھی، تمنا تھی کہ اس عظیم دینی درسگاہ کو جا کر دیکھوں اور وہاں سے کچھ فیض حاصل کروں، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. لاکھ چاہت کے باوجود 40 سال پٹنہ میں گزر گیا لیکن کبھی کرانے کا موقع نہیں ملا. آج حالات ایسے آئے، چلتے چلاتے میں ممنون ہوں مولانا امیر شریعت مولانا نصر الرحمان صاحب کا، مولانا شبلی قاسمی صاحب کا کہ اپنے اس کارواں میں مجھے انہوں نے شامل کیا. اور مولانا اظہار صاحب سے پہلے سے واقف تھا اور مولانا نسیم صاحب دامت برکاتہم سے ابھی ملاقات ہوئی پٹنے کے اجلاس میں. میں سمجھتا تھا کہ میں ہی ایک پاگل ہوں، میں ہی ایک دیوانہ ہوں، میں ہی ایک مجنون ہوں، لیکن چلو ایک مجنون ایک پاگل کا اضافہ اور ہوا جس کا نام مولانا نسیم صاحب ناظم تعلیمات جامعہ عربیہ اشرف العلوم کنواں شمسی ہے. جو جنون ہم میں آیا ہے، جو ہمت پیدا ہوئی ہے، جو جرأت پیدا ہوئی ہے، جو بے باکی پیدا ہوئی ہے، علماء کا فرض یہی ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل ہے. سر کٹ جائے لیکن کبھی باطل سے سمجھوتا نہ کرے. میرے عزیز بچوں اور طلبہ، کم وقت میں آپ سے کیا کہوں کیا نہ کہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کہوں. بزرگوں کی تاریخ موجود ہے، میں آپ کو بتا دوں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہماری ایک خدمت کو بھی قبول کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ جنت انشاءاللہ ملے گی. اس لیے کہ میں نے دفتر کے وقت میں تو فتویٰ لکھا تو لکھا رات کے 12 بجے بھی لکھا، 1 بجے رات کو بھی لکھا اور 2 بجے رات کو بھی لکھا. قافلہ کے طرف ہمارے شریعہ کو اللہ نے ایسی مقبولیت دی ہے، لوگ وقت بے وقت چلے آتے ہیں اور کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں. میں 1983 سے لے کر 2008 تک عمارت شریعہ کے بلڈنگ ہی میں مقیم تھا. میں فیملی کے ساتھ نہیں رہتا تھا، آپ کے بعد فیملی لایا ہوں تو 2 بجے رات کو قافلہ پہنچتا تھا. چلتے چلاتے 2017 کے اگست جولائی میں نے ایک فتویٰ لکھا تھا. فتویٰ پڑھ کے باضابطہ میں ایک رائے تھی، تفصیل شاید آپ لوگ دیکھیں پوچھ لیں کسی سے، جو حکومت وقت کے ایک وزیر کے خلاف تھا. اس فتوے نے حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ تو پیدا کیا ہی، ایک طرف یہ تھا اور دوسری طرف مسلمانوں کی عظمت کو اور اسلام کی عظمت کو بھی اللہ نے پڑھا. اور جتنے مسلم نیتا تھے ہندوستان بھر کے، سبوں میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہوا اور اس کے بعد رخ بدلا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں فون آنا شروع ہوا، اجودھیا سے، گورکھپور سے، گجرات سے، کہاں سے تم اپنا فتویٰ واپس لے لو نہیں تو ہم تمہارا مرڈر کر دیں گے. یار تم مرڈر کیا کرو گے میرا؟ جس دن جانے کا وقت آ جائے گا چلا جائے گا.
माँ कान नफ्सिन, क्या है, माँ कान नफ्सिन इल्ला तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह, और माँ कान नफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह। तो ये है, कोई आदमी अपने से मरना चाहे तो मर भी नहीं सकता जब तक कि मौत का वक्त ना आ जाए। इसलिए मेरे अजीजों, पहला पैगाम तो ये है, सबसे पहला पैगाम ये है कि आपके इल्म दीन की वजह से हिम्मत और हौसला पैदा हो, कभी बातिल से समझौता न करें, लेकिन अदब के दायरे में रहकर। आज मैं देखता हूँ, मैं व्हाट्सएप तो कम चलाता हूँ, मुझको आता भी नहीं है, थोड़ा मोड़ा आता है। एक आदमी कोई बात बोला, जितने हमारे कासमी बिरादरी है मेढक की तरह टंटाना शुरू कर देता, मेढक की तरह टंटाना शुरू कर देता है, सोचता भी नहीं कि क्या बोले और क्या ना बोले, क्या लिखे और क्या नहीं लिखे, हर बात का जवाब देना जरूरी समझता है। खुदा के वास्ते आप अपनी अजमत को समझिए, आप बोलिए तो तौल के बोलिए, बोलिए तो वजन के साथ बोलिए, वरना तो खामोश रहिए, वरना तो खामोश रहिए। इसलिए इन सब चीजों से, लग़वियात से बचिए। और मैंने जो आयत पढ़ी है अभी मुख्तसर लफ्जों में, अब कहिए मुख्तसर में कौन सी आयत है? ये कैसी जामे तरीन आयत है कि इंसानी जिंदगी के हर तबके के लिए इसमें नसीहत और इबरतें हैं। चाहे छोटा तालिब इल्म हो, दर्द हिफ्ज़ का हो, इदादिया का हो, अरबी अव्वल का हो, दोम का हो, सोम का हो, चारों का हो, दौरे हदीस का हो, तमाम तलबा के, तमाम असातिज़ा के लिए, सब्जी बेचने वाले से लेके सोना और चांदी बेचने वालों के लिए, अदालत की कुर्सियों पर बैठने वालों के लिए, सारे लोगों के लिए नसीहत। हर आदमी अपने अपने गौर करे दिमाग पे जोर दे तो अपनी जिंदगी को रोशन और ताबनाक बना सकता है। लेकिन इसका मतलब समझने से पहले आज के हालात और तनाजुर में एक छोटा सा वाक्य मैं पूछता हूँ। लिखा है तेरे कि एक सांप एक जुगनू को दौड़ा रहा था। जुगनू जानते हैं ना, जिसको हमारा भग जुगनी कहते हैं। क्या कहते हैं? भग जुगनी कहते हैं। ये छोटा सा कीड़ा टाइप का होता है कि जब उड़ता है उसमें रोशनी होती है कि नहीं होती? और दूसरे कीड़े में तो रोशनी नहीं होती, लेकिन उसमें रोशनी होती है। उसका खूबसूरत सा नाम जुगनू है, लेकिन देहात में उसको लोग कच्चा भग जुगनी कहता है। कच्चा बहुत दौड़ता है, पकड़ने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? तो एक सांप जो है, बड़ा सा सांप उस बेचारे को दौड़ा रहा। क्या कर रहा था? सांप उसको दौड़ा रहा था। जब भागते भागते बेचारा वो थक गया तो रुक गया और कहा कि देखो, तुम मुझको क्यों दौड़ा रहे हो? तुम मुझको क्यों मारना चाहते हो? ठीक है, अगर मारना चाहते हो, खाना चाहते हो, तो मेरा 2-3 सवाल है तुमसे, तुम उसका जवाब दे। जवाब देने के बाद तुम मुझसे, तुम मुझे इत्मीनान के साथ खा लेना। कहा बोलो, सवाल करो। सांप भी थोड़ा समझदार था, बर्दाश्त किया कि जवाब देते हैं। तो पहला सवाल किया कि भाई, हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है तो तुम उसको खाना चाहते हो? कहा कि कोई दुश्मनी तो नहीं है। हमने तुम्हारा, गुरु ने कहा कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने कहा कुछ भी नहीं। उसने कहा क्या हमने तुम्हारी दौलत को कब्जा कर लिया है? कहा नहीं। क्या हमने तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया है? नहीं। तो जब मैंने कोई तकलीफ तुमको नहीं दी, तुमको मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर इसके बावजूद तुम मुझको मारना क्यों चाहते हो? तुम मुझको मारना क्यों चाहते हो? बड़ा अजीब सवाल। तो सांप ने कहा, कलमन था, उसने कहा कि देखो, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा तो नहीं है और तुमसे मुझको कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन एक बात ये है कि तुम में जो रोशनी है
तुम में जो रोशनी है वो रोशनी मुझ में नहीं है, इसी दुश्मनी की बुनियाद पर मैं तुमको खत्म करना चाहता हूं। इसी दुश्मनी की बुनियाद पर तुमको खत्म करना चाहता हूं। हालात के तनाजुर में देखिए, क्या हमने किसी की दौलत छीन ली है? क्या हम किसी के इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया है? नीचे से लेकर ऊपर तक लेकर 99% तुम ही हुक्मरान हो, तुम ही जज हो, तुम ही मिनिस्टर हो, तुम ही क्या 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 हो। हम तो मामूली मदरसे में पढ़ने वाले, कुरान याद करने वाले तलबा हैं, चटाई पर बैठते हैं, दाल रोटी खाते हैं, असातिज़ा की डांट भी सुनते हैं, मुहतमिम साहब इखराज भी कर देते हैं, इस मदरसे से उस मदरसे जाते हैं। बताओ मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? कहा कि नुकसान तो कुछ नहीं किया है तुमने, लेकिन जिस दीन को तुम हासिल कर रहे हो उस दीन से हमको खतरा है, उस दीन से हमारे इक़्तिदार को खतरा है, हमारे इक़्तिदार को खतरा है। इसी बुनियाद पर हम तुम पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मदरसों में दहशत गर्दी की तालीम दी करते कि नहीं करते, खासकर इस इलाके में जो सरहदी इलाके का मामला है। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, अजीजों, कहा गया कि तुम में जब तक ये खूबी नहीं आएगी, क्या अल्लाह कहता है कि क्या तुम नहीं देखते, क्या तुम नहीं देखते ऊंट की तरफ? अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, कि क्या तुम नहीं देखते ऊंट की तरफ कि अल्लाह ने कैसे पैदा किया? वलल जिबाल कैफ नुसिबत, और कैसे तुम पहाड़ की तरफ नहीं देखते कैसे अल्लाह ने इसको कायम कर रखा है? क्या तुम आसमान की तरफ नहीं देखते कि क्या अल्लाह ने कैसे इसको बुलंद कर रखा है? क्या तुम जमीन की तरफ नहीं देखते अल्लाह ने इसको कैसे फैला रखा है? इसे कैसे फैला रखा है? लेकिन जब आप इसके माने और मतलब में जाएंगे तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समंदर को एक कूजे में बंद कर दिया। तालिब इल्मों के लिए नसीहत ये है, ऊंट की तरफ कहा कि ऊंट बहुत बड़ा फरमा बरदार होता है। कहा गया कि नहीं कहा गया? तमाम जानवरों में अपने मालिक का सबसे बड़ा फरमा बरदार। अगर एक छोटे से बच्चे को उसकी नकील पकड़ा दो और जहां चाहे लेके चला जाता है ना, फरमा बरदार। तालिब इल्म से कहा गया कि अपने माँ बाप का फरमा बरदार, अपने असातिज़ा का फरमा बरदार, अपने रसूल का फरमा बरदार, और सबसे बड़ी बात यह कि अपने खुदा का फरमा बरदार। दूसरी बात, ऊंट बहुत मेहनती है। जंग बालू वाली जमीन पे चलता रहता है, भूखा प्यासा चलता रहता है, ताकि दीन हासिल करने के लिए मेहनत और मशक्कत की जरूरत है। और खाने पीने के मामले में यह है कि बहुत बड़ा साबिर और शाकिर जानवर है। हफ्तों हफ्तों बगैर खाए और पिए चाहे तो अपना गुजारा कर सकता है, जिंदा रह सकता है। और खाने में उसको मुर्ग मुसल्लम नहीं, सेब का पत्ता नहीं, आम का पत्ता नहीं, बल्कि बबूल का पत्ता सबसे ज्यादा महबूब है। बबूल में कांटा होता है कि फूल होता है? कांटा होता है। कुदरत ने उसके भाप में ऐसी तासीर दे रखी है कि कांटा को भाप लगता है तो वो बिल्कुल मोम हो जाता है। आपकी जबान में, आपके कलाम में, आपके अमाल में, आपके किरदार में, आपकी गुफ्तगू में, आपके चाल और चलन में वही कशिश होनी चाहिए कि जहां पड़ जाए वो नूर और रोशनी बन जाए। कभी खाने पीने का शिकवा नहीं। इसलिए हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो अपनी किताब में शेर लिखते थे। पता नहीं कुछ लफ्ज हो सकता है सही भी हो, कुछ गलत भी हो, याद नहीं है, लेकिन हमें घर से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना।
یہی جذبے کے لے کے تب آپ اس دور میں اس علاقے میں ذرا نگاہ دوڑائیے. اتنا بڑا عظیم مدرسہ 850 طلبہ پڑھتے ہیں. رات دن قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجتی ہے. اور یہ علاقہ علمی اعتبار سے بہت ممتاز ہے، بہت ممتاز ہے. اسی علاقے کے رہنے والے فخر بہار، فخر بہاری نہیں فخر ہندوستان، حضرت علامہ محمد حسین بہاری صاحب، کہ پتہ نہیں کتنے سالوں تک دارالعلوم میں استاد رہے. آج بھی ہندوستان میں اگر سروے کیا جائے تو لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ملیں گے. شیخ انور شاہ، حضرت مولانا سالم صاحب، مولانا قمر الدین صاحب اور بڑے بڑے دوسرے اساتذہ سب علامہ بہاری کے شاگرد تھے، علامہ بہاری کے شاگرد تھے. اور میں نے ان کو دیکھا ہے ہمارے شہجہ کے دفتر میں پڑھا. جب آتے تھے تو امیر شریف والے روم میں ٹھہرتے تھے. ایک دن آئے، رات کو شام کو پہنچ گئے اور صبح کو حضرت قاضی صاحب دیر سے ملنے کے لیے گئے. حضرت قاضی مجاہد اسلام صاحب ان کے بھی استاد تھے. جیسے بیٹھے تو علامہ بہاری نے اپنا بیت اٹھا کر ایک بیت ان کے پیٹھ پر مارا، جس سے قاضی صاحب ایک دم گئے، بالکل بیٹھ گئے. لیکن شکوہ نہیں کیا. کس کو مارا؟ ہمارے شریعہ کے قاضی قضات کو مارا، جو ہندوستان کا ممتاز عالم دین اور خاص کے فقہ و فتاوی پر گہری نگاہ رکھنے والے اور آنے والے دنوں میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر ہوئے. تو استاد بھی ویسا اور شاگرد بھی ایسا. وہ علامہ بہاری اسی علاقے کے رہنے والے. دوسرے عالم دین کی تو میں جانتا ہوں حضرت مولانا عبد الحنان صاحب، جو بالاصاحب کے رہنے والے تھے. گجرات میں لمبے عرصے تک بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث رہے، بڑا مدرسہ کام کیا. وہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے. اور دارالعلوم کاروی رسالہ ابتدائی اس کے ایڈیٹر کہاں کے رہنے والے تھے جانتے ہیں آپ؟ کوئی جانتا ہو بتا دیں. استاد سے نہیں شاگرد سے عرض کر رہا ہوں. اسی علاقے کے رہنے والے تھے. کسی گاؤں کے استاد نام بتا دیں گے جن کا نام مولانا خلیل امینی صاحب ان کا نام تھا. نور عالم خلیل امینی صاحب نام. اور کوئی تو دونوں ساتھی ہیں آگے پیچھے پڑھنے جلنے میں. تو اسی علاقے کے رہنے والے تھے. تو مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب ہو، حضرت علامہ بہاری صاحب ہو. علامہ بہاری سے مشہور نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ٹگتے ٹگتے مرتے دم تک دارالعلوم کی مسجد کے صف اول میں نماز پڑھتے تھے. 2 منزلے پر ان کا مکان روم تھا، لیکن جب گر گئے کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، معذور ہو گئے تو معذور ہو گیا پھر وقت میں. لیکن پابندی سے وہ صف اولا میں جا کے نماز پڑھتے. اور اس وقت حضرت مولانا قاری طیب صاحب کے بارے میں مجھے پتہ نہیں کہاں کے رہنے والے تھے. شاید ہو سکتا ہے اسی علاقے کے رہنے والے ہوں، کنوائی کے رہنے والے تھے. اب سوچ لیجیے اسی گاؤں کے رہنے والے تھے. اور اس کے بعد ابھی مولانا حضرت مولانا اظہار صاحب یہاں ہیں، ذمہ دار ہیں. حضرت مولانا نصیر صاحب ہیں. تو یہ اونٹ کی مثال دے کر بات اب زیادہ آگے نہیں بڑھائیں گے. کبھی اگر موقع ملا پھر کبھی آئے جائیں تو انشاءاللہ باقی 3 چیزوں کی تشریح ہوگی. لیکن مختصر لفظوں میں یہ کہنا ہے کہ آسمان کی مثال اس لیے دی اللہ نے کہ بڑا آسمان ہے، لیکن آسمان کو چاند سورج کے ساتھ ساتھ ہزاروں لاکھوں قسم کے ستاروں سے سجا رکھا ہے. ایک عالم دین کو اسی طرح ہزاروں قسم کی صلاحیتیں انہیں ہونی چاہیے. جس ایک بٹن کو دبائے تو پھٹافٹ روشنی شروع ہو. اور زمین کی مثال اس لیے دی ہے کہ ہزاروں خزانے زمین میں چھپی ہوئی ہے. آدمی ہل چلاتا ہے، جوتتا ہے، کدال چلاتا ہے، زمین کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، لیکن بیچاری زمین ایک مرتبہ بھی آہ نہیں کرتی ہے. اس کو کوئی کبھی گیہوں دیتی ہے، کبھی پھل دیتی ہے، کبھی انار، کبھی کیا 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 ساری چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. ہمارے طالب علموں کو اور عالموں کو اور مدرسے کے لوگوں کو کوئی کتنوں پتھر مارے
ہم کو آتی نہیں دہشت گردی، ہم تو خوشبو ہے جدھر جائے مارتے۔ ہمارے طالبین کو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ سارے 3-4 باتیں تھیں جو میں نے آپ سبوں کو عرض کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ سبوں کو ہمت و عظمت کے ساتھ اور جس دین کی تعلیم میں لگے ہیں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ وقت پھر دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ آپ جتنا سے جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنے وقت کو اس میں لگائیے، لیکن مدرسے کا احترام، اساتذہ کا احترام، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ، ہر چھوٹا طالب علم بڑا کا احترام کرے اور ہر بڑا طالب علم اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنا بھائی کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرے۔ اسی رحم سہم ماحول میں جب یہ جماعت نکلے تو لوگ کہیں کہ فرشتوں کی جماعت ہے، لوگ کہیں کہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اور کبھی کبھی تم تاریخ، کبھی کبھی محمد بن قاسم کی سوال حیات کو بھی پڑھ جاؤ۔ مجاہد بننا ہے، محدث بننے کے لیے محدث، مورخ بننے کے لیے مورخ، لیکن اگر مجاہد بننا ہے، بے باک صحافی بننا ہے، بے باک مقرر بننا ہے، محمد بن قاسم جو 16 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں، ان کا باپ تو پیدائش سے پہلے مر گیا، باپ پیدائش سے پہلے مر گیا، ماں نے ان کی تعلیم و تربیت کی، اور 16 سال کی عمر میں وہ مورخ بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، وہ بڑا مقرر بھی تھا، بڑا واعظ بھی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے وقت کا کامیاب سپہ سالار تھا۔ اب جب ہندوستان کی سرزمین پہ آیا ایک روشنی بکھیر کر چلا گیا، لیکن اپنوں نے نہیں، دشمنوں نے نہیں، اپنوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دشمنوں نے ان کا استقبال کیا، دشمنوں نے ان کی مورتی بنا کر اور ان کی تصویر بنا کر اور اس کا مجسمہ بنا کر اس کا پوجا کیا، اس کی عبادت کی، اور اپنوں نے اس کے ساتھ یہ محبت کی کہ پھانسی کے تختے پر چڑھا کر۔ یہ بھی تاریخ ہے۔ اس لیے حالات سے سرگرداں اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سبھی حضرات سے، حضرت استاد سے بھی اور یہاں کے جامعہ کے ذمہ داروں سے بھی معذرت خواہ ہو سکتا بہت وقت لے لیا ہوں میں نے، لیکن یہ کچھ مختصر سی باتیں تھی جو آپ سبوں کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔